اگلی بات یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام وہ یعنی دنیا سے ان کا اس واقعے کے بعد ان کا دنیا سے انتقال ہو گیا یا وہ زندہ ہے، تو اس بارے میں امت میں عمومی طور پر ایک اختلاف چلا آیا ہے شروع سے، اور جن کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ حیات ہیں، ابھی تک زندہ ہیں، تو اس کے بارے میں ان کے پاس دلائل ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا ہے تو ایک شخص جو ہے وہ سفید اور سیاہ داڑھی والے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کے پاس تشریف لائے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک شخص داخل ہوئے ہیں اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر وہ بیٹھے اور انہوں نے کچھ بات چیت فرمائی اور کچھ کلمات کہے، تو یہ کہا کہ ہر مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہنچتی ہے، اور ہر مصیبت کا اللہ تبارک و تعالیٰ بدل بھی عطا فرما دیتے ہیں، غم بھی پریشانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچتی ہے، تو غم اور پریشانی کی طرف جو ہے جب معاملہ پیش آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین بدل عطا فرماتے ہیں۔ اس قسم کے کلمات ارشاد فرمائے اور فرمانے کے بعد وہاں سے چلے گئے۔ تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے فرمایا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اس سے بات معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام دنیا میں زندہ ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ دجال جب مدینہ میں داخل ہونا چاہے گا تو ایک شخص اس کے مقابلے کے لیے نکلے گا، مدینہ سے باہر اس کے مقابلے کے لیے نکلے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ لوگوں میں سب سے بہتر ہوگا، سارے لوگوں میں سب سے بہتر ہوگا یا سارے لوگوں میں سے جو سب سے بہتر لوگ ہیں ان میں سے ہوگا، اور وہ نکل کر دجال کا مقابلہ کرے گا۔ دجال اس شخص کو قتل کرے گا، دو ٹکڑے کر دے گا، دجال اس کے بیچ میں سے گزر جائے گا اور دوبارہ زندہ کر کے کہے گا بتاؤ تم مجھے خدا مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ میں تجھے خدا نہیں مانتا، اور مجھے اب اس بات کا پورا یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے۔ دوبارہ قتل کرنا چاہے گا دجال، لیکن قتل نہیں کر سکے گا۔ فرمائے کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ اور ایک اور روایت میں بھی اس طرح کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ دنیا میں زندہ ہے، موجود ہیں۔ مختلف روایات آتی ہیں ان کے بارے میں، 3 قسم کی روایات جو ہے وہ لکھی ہوئی ہیں تفاسیر میں۔ تو جو کہتے ہیں کہ دنیا میں زندہ نہیں ہے بلکہ فوت ہو چکے ہیں، ان کا استدلال اس بات سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں واعظ فرمایا، اور واعظ فرما کر یہ ارشاد فرمایا واعظ میں کہ اس وقت جو زمین پر لوگ موجود ہیں 100 سال کے بعد ان میں سے ایک بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس روایت کے راوی ہیں۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا کہ 100 سال تک لوگ زندہ رہیں گے، اس کے بعد یعنی یہ جو موجود لوگ ہیں یہ انتقال کر جائیں گے اور لوگ دنیا کے اندر آ جائیں گے۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا یعنی یہ پورے عرب یعنی جو جہاں پر عرب لوگ رہتے تھے یہ ان کے بارے میں تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ 100 سال تک زندہ رہیں گے، اس کے بعد تک دنیا سے انتقال کر چکے ہوں گے، بعد میں اور لوگ آ جائیں گے۔ کیونکہ اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ سارے کے سارے لوگوں کا انتقال ہو جائے گا اور اس کے بعد اور لوگ آ جائیں گے، تو اس کا مطلب تو پھر یہ بنتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، دنیا میں آئیں گے، تو پھر تو یہ مطلب بنتا ہے کہ وہ بھی دنیا سے انتقال کر چکے ہیں۔ تو اس طرح اور بھی کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کی لمبی عمریں ہوئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ یعنی آخری صحابی کا جو انتقال ہوا ہے وہ 110 ہجری میں ہوا ہے۔ تو اسی طرح کئی واقعات جو ہے وہ اس کے مخالف نظر آتے ہیں۔ تو مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شاید فرمانا چاہ رہے تھے کہ یعنی جزیرہ عرب پر جو لوگ موجود ہیں یہ 100 سال تک زندہ رہیں گے، اس کے بعد انتقال کر جائیں گے، جو اس کے بعد جو ہے باقی لوگ آ جائیں گے۔ شیخ سید احمد سرہندی رحمہ اللہ تعالی
جن کو مجد الفسانی کہا جاتا ہے نور اللہ برکتہ، وہ ارشاد فرماتے تھے کہ میں نے اپنے مکاشفہ میں یہ بات محسوس کی ہے، یعنی چونکہ اہل کشف تھے، وہ یہ فرماتے تھے کہ میری ملاقات جو ہے کشف کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خضر علیہ السلام سے ملاقات کرائی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا انتقال ہو چکا ہے، یعنی میرا بھی حضرت الیاس علیہ السلام ان کے بارے میں بھی روایات میں آتا ہے، یعنی ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مصیبت زدہ کی مدد کے لیے ہمیں لوگوں کی شکل عطا فرما دیتے ہیں، ہم جا کر ان کی مدد کر لیتے ہیں، پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حیات عطا فرما دیتے ہیں اور دوبارہ موت بھی دے دیتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ لیکن چونکہ اس بات سے عقیدے کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے زندہ ہونے اور نہ ہونے پر عقیدے کا کوئی مدار نہیں ہے، لیکن چونکہ عمومی طور پر لوگوں میں یہ بات چلتی رہتی ہے، اس لیے وضاحت کے ساتھ ان کے بارے میں یہ بات عرض کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات کے مطابق اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق صحیح سے عمل کی توفیق نصیب